دوستو ایک بار پھر پروپیسی اوڈیسی سیمینار میں خوش آمدید، جہاں ہم ڈینیل، مکاشفہ اور کچھ دوسرے چھوٹے اور بڑے نبیوں کی صنعتی طاقت کی پیشین گوئیوں کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اور ہمیں نیو یارک سٹی میں دوبارہ آپ کے ساتھ آ کر بہت خوشی ہوئی ہے، اور ہم اپنے ان دوستوں کا دوبارہ خیر مقدم کرنا چاہتے ہیں جو آن لائن دیکھ رہے ہیں۔ مختلف نیٹ ورکس 3ABN اور ہوپ انٹرنیشنل اور گڈ نیوز نیٹ ورک اور امیزنگ فیکٹس ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ رہنا صرف خوشی کی بات ہے۔ ہم یہاں بہت سے صاف ستھرے دوست بنا رہے ہیں نیو یارک شہر میں، اور آپ سے ملنے اور آپ لوگوں سے ملنے کے لیے ہر رات وقت نکالتے ہیں۔ آج رات کا سبق بہت اہم ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ میں ہر رات یہ کہتا ہوں، ہے نا؟ ٹھیک ہے، یہ ہے، اور مجھے اسے دوسرے طریقے سے ڈالنے دو۔ اگر آپ اسے رہنے دیں تو آج رات کا سبق زندگی بدلنے والا ہے، کیونکہ ہم ایک ایسے موضوع کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن آپ یہاں ہیں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ خدا کا پورا کلام جاننا چاہتے ہیں۔ اور ہم ہولی آف ہوليز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے پہلے ہی سنا ہے، ایک ویب سائٹ ہے۔ اگر آپ ٹیوننگ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ معلوم نہیں تھا، آپ سبق ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آپ پیروی کر سکتے ہیں۔ ہم اس کی سفارش کرتے ہیں۔ سبق میں اور بھی ہے، اس سے کہیں زیادہ آیات اور پس منظر کی معلومات ہے جو آپ کو صرف پیشکش میں ملے گی۔ اگر آپ دونوں کو ایک ساتھ کرتے ہیں تو نہ صرف آپ کو مواد بہتر طور پر یاد رہے گا، آپ اسے بانٹنے کے لیے بہتر طور پر تیار ہوں گے۔ اور یہ ہے یقیناً یسوع ہم سے سچائی جانا اور اسے دوسروں کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہے۔ آمین۔ تو ہمارا مطالعہ آج کی رات ہولی آف ہوليز کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہاں آیا تھا میرا دور دراز، اور میں نے جبلت سے بائبل کو پکڑ لیا۔ میں ہمیشہ ایک حیرت انگیز حقیقت کے ساتھ شروع کرنا پسند کرتے ہیں۔ آپ نے شاید سنا ہوگا، صاف کمرے۔ آج کل صاف کمرے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ایک محتاط طریقے سے کنٹرول شدہ ماحول ہے جو دھول اور ہوا سے پیدا ہونے والے جرثوموں اور ایروسول کے ذرات جیسے آلودگیوں کو فلٹر کرتا ہے تاکہ زمین پر کچھ خالص ترین ہوا کے ساتھ جگہ فراہم کی جا سکے۔ بہت سی کمپنیوں کے پاس سیمی کنڈکٹرز اور نینو بوٹس، ادویات، طبی آلات جیسی مصنوعات کی پیداوار کی حفاظت کے لیے صاف کمرے ہیں۔ ان تقریباً ذرات سے پاک کمروں میں باہر کی ہوا طاقتور نظاموں سے گزرتی ہے جو ہوا کو آلودگی سے پاک کرتے ہیں، جبکہ دباؤ، درجہ حرارت، نمی اور حتیٰ کہ اوزون کی سطح کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا کام ہے، کیونکہ حرکت میں آنے والا انسانی جسم تقریباً 50 لاکھ ذرات فی منٹ پیدا کرتا ہے۔ جب آپ آج رات گھومتے پھرتے ہیں تو اس کے بارے میں سوچیں۔ یہی وجہ ہے کہ صاف ستھرے کمروں میں کام کرنے والوں کو خصوصی لنٹ فری جمپ سوٹ، بوٹیز، چہرے کے ماسک اور چشمے پہننے چاہئیں۔ یہاں تک کہ کپڑے پہننے کے لیے وہ اپنے راستے میں صفائی ستھرائی کے چیمبر سے گزرتے ہیں۔ صاف ستھرے کمروں کی ترقی کا آغاز 1860 میں اس وقت ہوا جب سکاٹ لینڈ کے ایک سرجن جوزف لنسٹر نے ہسپتال کے آپریٹنگ کمروں میں بیکٹیریا کی موجودگی کو محدود کرنے کی کوشش کی۔ حقیقت یہ ہے کہ لسٹر سے پہلے اور لسٹر کے بعد سے بہت ساری دوائیوں کی پیمائش کی گئی ہے کیونکہ وہ صفائی کی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ ویسے اگر آپ نہیں جانتے تھے، ہاں، وہ لسٹرین کے بانی ہیں۔ ماؤتھ واش۔ جب خدا مصر میں اپنے لوگوں کو غلامی سے بچانے اور بنیادی طور پر ایک خاندان سے تشکیل دینے کی تیاری کر رہا تھا، ایک ایسی قوم کے لیے جو دنیا کو متاثر کرے گی، انہیں صاف کرنے کے عمل سے گزرنے کی ضرورت ہے۔ وہ انہیں مصر سے ودا شدہ ملک تک نہیں لایا تھا، وہ دراصل انہیں بیابان میں لے گیا۔ آپ جانتے ہیں، بیابان بعض اوقات ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں چیزوں کو سورج کی وجہ سے جراثیم سے پاک کیا جاتا ہے۔ 200 سال مصر میں رہنے کے بعد انہوں نے بہت سی بری عادتیں سیکھ لیں۔ انہیں ان عادات کو چھوڑنا تھا اور یہ سیکھنا تھا کہ اس مقدس قوم، یہ خدا کے لوگ کیسے بنے۔ اور اس طرح ایک کام جو اس نے انہیں پہاڑ سینا پر 10 احکام دینے کے علاوہ کیا، اس نے انہیں ایک پورٹیبل عمارت کا منصوبہ دیا جسے بعض اوقات کہا جاتا ہے ایک خیمہ اہرم۔ پادری ڈوگ۔ ہم نبوت کے سیمینار میں حرمت کے موضوع کا مطالعہ کیوں کر رہے ہیں؟ جواب دیں، کیونکہ بائبل کی پیشین گوئی اس سے بھری ہوئی ہے۔ جب آپ مکاشفہ کی کتاب کے پہلے باب میں دیکھتے ہیں تو یسوع 7 شموہے کے درمیان ظاہر ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد یہ قربان گاہ کے نیچے روحوں کے بارے میں بات کرتا ہے۔ موم بتی کیا ہے؟ مقدس میں وہاں قربان گاہ کیا ہے؟ پھر یہ عہد کے صندوق کے بارے میں بات کرتا ہے۔ جنت کھلی ہوئی تھی، میں نے عہد کا صندوق دیکھا۔ یہ بخور کی قربان گاہ کے بارے میں بات کرتا ہے اور بخور کی قربان گاہ سے کوئلے لیے گئے تھے۔
साआ की पेशिंगोई मुकद्दस के बारे में बात करती है, हज़रत एल की पेशिंगोई। मैं बस वाकई जल्दी जाने वाला हूँ, और अगर आपके पास अपनी बाबलें हैं तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप समझें कि आपको इस मौजू को कम अज कम थोड़ा सा समझना होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप हज़रत एल के पास जाते हैं तो मैं सिर्फ हज़रत के पास जा रहा हूँ। 43-48 हज़रत एल के आखिरी अबाब तमाम मुकद्दस जगह के बारे में। 43 बाब मंदिर रब की रहाइश का। इसके बाद वो मुझे इस दरवाजे पर ले आया जिसका रुख मशरिक की तरफ था और रब का जलाल जाहिर हुआ। ये मंदिर के तूल व अर्ज के बारे में बात करता है। क्या आप जानते हैं कि वही कहती है कि मेरे हरम की पैमाइश करो। हज़रत एल से ये लेकर ये हरम से बहने वाले चश्मे के बारे में बात करता है। क्या वही खुदा के तख्त से बहने वाले चश्मे के बारे में बात करती है? ये करता है। 40वां बाब वो मुझे मुकद्दस के बैरूनी दरवाजे पर वापस ले आया। और अगर आप जिक्रिया में पढ़ते हैं तो ये साआ में है, ये दानियाल में है। हुर्मत का मौजू आपको वाकई इसके बारे में कुछ समझने की जरूरत है, यसू की तालीमात को भी समझने के लिए। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब देखेंगे। तो सवाल नंबर 1, खुदा ने मूसा से क्या तामीर करने को कहा और क्यों? जवाब, खादी ने कहा वो मेरे लिए एक पनाहगाह बनाए ताकि मैं कर सकूं, उनके दरमियान रहूं। अब आप वाकई खुदा की मौजूदगी से छुपा नहीं सकते, लेकिन खादी एक ऐसी जगह मुहैया करना चाहता था जहां हम उसकी मौजूदगी से बसरी तौर पर पहचान सकें। और उसने कहा एक पनाहगाह बनाएं। याद रहे कि जब बनी इसराइल मिस्र से निकले थे वो को सीना पर गए। मूसा कब तक पहाड़ पर चढ़े? 40 दिन 40 रातें। क्या खादी को 10 अहकाम को छीनने में 40 दिन और 40 रात लगे? 300 अल्फाज ऊपर कुछ और हो रहा था। खादी मूसा को लोगों के लिए दूसरे कवानीन और आइन और इस इमारत के मंसूबे दे रहा था। बाइबल ज़बूर 17:13 में कहती है, अगर आपको कोई आयत याद है तो इसे याद रखें, ए खुदा तेरी राह में है। हरम खुदा का रास्ता। किस तरह? जिस तरह से वो हमें बचाता है। वो किस चीज के जरिए अपने आप को जाहिर करता है? पनाहगाह। अब पादरी डोग, क्या हुर्मत एक इमारत नहीं है? एक इमारत खुदा की वही क्यों होगी? आप देखेंगे, मेरे साथ रहो। एक चीज के लिए हम जानते हैं कि हरम में ये एक जगह थी जहां कुर्बानी हुई, और एक दरवाजा था, और यसू ने कहा मैं दरवाजा हूं। और फिर वो एक बरुआ लेकर आए, और यसू ने कहा मैं बरुआ हूं। ये जानते हुए कि अब पहले पतरस 1:18 आपको आपके बाप दादा से रवायत के मुताबिक आपके बेमकसद तर्ज अमल से चांदी या सोने जैसी नापाक चीजों से छुटकारा नहीं दिया गया है, लेकिन आप मसीह के कीमती खून से एक बुरे के बच्चे की तरह बेऐब और बेदाग हैं। वो बेगुनाह था। वो एक बेदाग मेमने को हरम में लाना चाहते थे। वो इस भीड़ के सर पर हाथ रखते। वो अपने गुनाहों का इकरार करेंगे और फिर इसे वहां हरम में फांसी दी जाएगी। ये कुर्बानी की जगह थी। हमें यसू की कुर्बानी के बारे में सिखाता है। नंबर 2, मूसा ने हरम के नक्शे कहां से हासिल किए? क्या वो सिर्फ बैठकर ख्वाब देखने लगा और कहने लगा ठीक है, मैंने मिस्र में बहुत सी साफ सुथरी इमारतें देखी हैं, मुझे हैरत है कि क्या हमने ये और वो किया? बाइबल क्या कहती है? आप मेरे साथ जवाबात कह सकते हैं। खुरूज 25:40 खादी ने मूसा से कहा कि देखो तुम उनको किस चीज के मुताबिक बनाते हो। वो नमूना जो आपको पहाड़ पर दिखाया गया था। नू को कुश्ती का मंसूबा किसने दिया? क्या नू एक कुश्ती बनाने वाला था? नू एक कुश्ती बनाने वाला क्यों होगा? सैलाब से पहले बारिश नहीं होती थी। इसने खुश्क जमीन पर कुश्ती बनाई। खुदा ने इसे तूल व अर्ज अता किया और ये तैरता चला गया। खुदा ने हरम के लिए मंसूबे बनाए। एक खुदाई डिजाइन है। मूसा क्योंकि ये सब कुछ बहुत अहम कहता है। आप इब्रानियों की 8वीं आयत 5 में भी पढ़ सकते हैं, ये चीजें जो आसमानी चीजों के साए की नकल है। जमीन पर मुकद्दस आसमानी चीजों की एक नकल असाया है, जैसा कि मूसा को इलाही हिदायत दी गई थी जब वो खैमा बनाने वाला था। जहन में रखें, लफ्ज मुकद्दस, खैमा, मंदिर अक्सर एक दूसरे के बदले इस्तेमाल होते हैं। ये इस रहाइशगाह की बात कर रहा है। आमतौर पर जब हम खैमे के बारे में बात करते हैं तो ये वो नकल मकानी थी जो उनके पास बियाबान में थी। हैकल को इसराइल में मुस्तकिल तामीर करने के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया गया।
جب وہ اس کے لیے خیمہ بنانے کو تھا تو خادی نے کہا کہ دیکھو تم سب چیزیں اسی نمونے کے مطابق بناتے ہو جو میں نے تمہیں پہاڑ پر دکھایا تھا۔ اب کسی چیز کے بعد ایک نمونہ بنایا گیا ہے۔ اب میں سے کتنے نوجوان، شاید نوجوان خواتین کے پاس ماچس کی کھلونا کار بڑھ رہی تھی۔ یار تم میں سے کچھ محروم تھے۔ اب میں سے کتنے کے پاس ماچس کی گاڑی تھی؟ چلو فیس اب۔ اب میں سے کتنے ہیں جب پادری اب سے کوئی سوال پوچھتا ہے تو کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتے؟ کیا اب جانتے ہیں کہ ماچس کی کاریں لیزر کے ساتھ بالکل درست طریقے سے ڈیزائن کی گئی ہیں؟ میرے خیال میں یہ اصل کے سائز کا 50واں حصہ ہے۔ وہ مقدس مقام جو خدا نے زمین پر بنایا ہے، یقیناً آسمان میں خدا کا حقیقی قیام گاہ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد نمونہ بنایا گیا ہے۔ آسمان میں خدا کے رہنے کی جگہ کے بارے میں چیزیں ہیں اور نجات کا منصوبہ جو ہم اس سے سیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر زمین پر مقدس میں ایک کشتی پر سنہری فرشتے ہیں۔ کیا خدا کے پاس سنہری فرشتے ہیں یا حقیقی فرشتے؟ حرم وہاں ایک پردہ تھا جس میں فرشتوں کو پردے میں بانا ہوا تھا۔ کیا خدا فرشتوں کی ٹیپسٹری یا فرشتوں کی زندہ دیوار سے گھرا ہوا ہے؟ زمین پر پناہ گاہ اب جانتے ہیں 20 فٹ کے پار ہو سکتا ہے۔ یہ آسمان میں 20 میل دور ہو سکتا ہے۔ میرا مطلب ہے تو آپ کو بڑا سوچنا ہوگا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ ہم نجات کے منصوبے کے بارے میں کچھ سمجھیں۔ تو یہاں آپ کو پہلا خیمہ نظر آتا ہے، وہ منصوبے جو بنی اسرائیل نے کوسینا کی بنیاد پر حاصل کیے تھے۔ وہ اسے جمع اور جدا کرنے اور جگہ جگہ لے جانے کے قابل ہوتے تھے۔ انہوں نے 40 سال تک ایسا کیا، اور یہاں تک کہ وہ بیابان میں رہنے کے بعد بادشاہ ڈیوڈ کے زمانے تک وہ اب بھی اس مسئلے سے باہر کام کر رہے تھے۔ اس کی اکثر مرمت کی جاتی تھی اور اجزاء کو تبدیل کیا گیا۔ وہ اس پورٹیبل خیمے سے کام کر رہے تھے۔ اب بہت جلد اگر آپ فضائی نظارہ کرتے ہیں، وہاں کیا تھا یہ بہت آسان ہے۔ حرم میں 3 جگہیں ہیں۔ آپ کو وہ مل گیا جسے وہ صحن کہتے ہیں۔ میرے ساتھ بولو، یہ کیا ہے؟ صحن میں آپ کو مقدس جگہ مل گئی ہے۔ مقدس جگہ، اور آپ کو اندرونی مقدس کے لیے سب سے مقدس جگہ مل گئی ہے۔ نجات کے 3 حصے ہیں: جواز تقدیس، تسبیح۔ ہم صحن میں بھیڑ کے بچے کی قربانی سے جائز ہیں۔ ہم مقدس مقام میں تقدیس اور تقدس سیکھتے ہیں۔ ایک دن آپ اور میں خدا کے حضور ہوں گے۔ ہم ان کے ساتھ رہیں گے اور ہم مقدسات کے مقدس میں رہیں گے۔ یہ اس سفر کو بیان کر رہا ہے۔ ایک سیدھی لکیر ہے، ایک دروازہ اندر۔ بچائے جانے کے کتنے طریقے ہیں؟ مردوں کے درمیان کوئی دوسرا نام نہیں دیا گیا جس کے ذریعے ہمیں بچایا جائے۔ یسوع ہی راستہ، سچائی اور زندگی ہے۔ یسوع نے کہا، میں دروازہ ہوں۔ جو بھی دیوار کے اوپر آنے کی کوشش کرتا ہے وہ چور اور ڈاکو ہے۔ ایک دروازہ ہے، وہ دروازہ ہے، تو وہ اس حرم میں داخل ہوں گے۔ اور کی طرف سے، جس طرح سے اب جانتے ہیں، زندگی کے ایک خلیے کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ آپ کو نیوکلسا مل گیا ہے، آپ کو سفید مل گیا ہے، آپ کو شیل مل گیا ہے، اور آپ صرف فطرت میں خدا کی تخلیق میں ہر قسم کی چیزوں سے گزر سکتے ہیں، اور حرمت کا تعلق ان تمام چیزوں سے ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ آپ کا جسم۔ لیکن اب میں خود سے آگے نکل گیا ہوں۔ چھوٹی حیرت انگیز حقیقت، میں مفت میں ایک اور میں چھوڑ رہا ہوں۔ میں نے برازیل میں ایک پادری کے بارے میں پڑھا۔ ہم اس سال کے آخر میں برازیل میں ہوں گے، اور شاید میں اسے ساؤ پالو کے باہر دیکھوں گا۔ اور اس نے $300 ملین خرچ کر کے 10,000 نشستوں پر مشتمل سنکچری بنائی جو کہ ہیکل سلیمان کے نمونے سے بنائی گئی تھی۔ حتیٰ کہ اس کے پاس اسرائیل سے منگوائے گئے پتھر بھی تھے، اور کئی طریقوں سے اس طرز پر چلنے کی کوشش کی، لیکن یہ ایک جیسی نہیں ہے۔ کچھ اختلافات ہیں۔ ٹھیک ہے، اصل حرم پر واپس جائیں۔ سوال نمبر 3، ہم مختلف کمپارٹمنٹ سے گزرنے جا رہے ہیں۔ آج ہمارا مطالعہ کیا کہلاتا ہے؟ ہولی آف ہولیز۔ اسی طرف ہم جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، صحن میں کون سا فرنیچر تھا؟ جب آپ پہلی بار داخل ہوئے تو آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے شروع کیا اور یہ کہتا ہے کہ آپ پورے مینڈھے کو جلائیں گے۔ قربان گاہ یہ بھسم ہونے والی قربانی ہے۔ تو آگ جل رہی تھی۔ اب یہ آگ کیسے لگی؟ جب موسیٰ نے پہلا حرم بنایا اور یہ وقت تھا، اس نے دعا کی، خدا کی طرف سے آسمان سے آگ نکلی اور اس قربان گاہ پر پہلی آگ بھڑکائی، اور خادی نے ان سے کہا، اب کے بعد سے اب حرم میں جو بھی آگ استعمال کرتے ہیں، آپ کو اس آگ کو ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے۔ اس آگ سے چراغ جلنے چاہیے۔ بخور کی قربان گاہ کو اس آگ سے جلانا چاہیے۔ یہ مقدس آگ ہے۔ ایک دن ہارون کے بیٹے کہتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مقدس آگ کیمپ فائر، وہ کیمپ فائر کا استعمال کرتے ہیں۔
خدا کی آگ آسمان سے نکلی اور انہیں تباہ کر دیا۔ ویسے یہ فیصلہ کرتے وقت وہ نشے میں تھے، یہ بعد میں آتا ہے۔ یہ مقدس آگ ہونا تھا۔ جب سلیمان نے اپنا ہیکل بنایا، خدا کی طرف سے آگ آسمان سے آئی اور اس کو پاک کرنے کے لیے بھڑکائی، اور انہوں نے اس مقدس آگ کو جاری رکھا۔ اب جانتے ہیں ہمارے پاس آرلنگٹن ہے، وہ اسے ابدی شعلہ کہتے ہیں۔ وہ یہ خیالات اس مقدس آگ سے حاصل کرتے ہیں جو قدیم عبرانی ہیکل میں تھی، خدا کی طرف سے لگائی گئی آگ۔ آپ اسے کبھی باہر جانے نہیں دیتے، آپ اس آگ کو استعمال کرتے رہیں۔ اولمپک شعلہ وہ اسی آگ کا استعمال کرتے رہتے ہیں، سوائے اب مجھے لگتا ہے کہ وہ اسے برقی طور پر بھی کرتے ہیں، لیکن سمجھا جاتا ہے کہ وہ اسی آگ کا استعمال کرتے ہوئے مشعلے کو روشن کرتے رہیں جو وہ جگہ جگہ لے جاتے ہیں۔ لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں سے یہ خیال، وہ تصور سب سے پہلے آیا۔ سوختنی قربانی کی قربان گاہ وہ جگہ تھی جہاں جانور قربان کیے جاتے تھے۔ قربانی کی جگہ یہ یسوع کی قربانی کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ صحن کے بالکل اندر واقع تھا۔ یہ مسیح کی صلیب اور مسیح کے دکھوں کی بھی نمائندگی کرتا ہے، جہاں وہ آپ کے اور میرے لیے مصائب کی آگ سے گزرا۔ صحن میں اور کیا تھا؟ خروج 30 آیت 18۔ آپ کو بھی ایک بنانا ہوگا۔ لیور یہ ایک بڑا برتن ہے، بڑا برتن جس میں پانی تھا۔ کانسی کا ایک لیور، اس کی بنیاد بھی کانسی کی ہوگی اور آپ اس میں پانی ڈالیں گے تو آپ کے پاس آگ ہے اور آپ کو پانی مل گیا ہے۔ وہ پانی کس چیز کی نمائندگی کرتا ہے؟ وہ کانسی کا لیور جہاں پجاری ہاتھ پاؤں دھوتے تھے۔ وہ غسل بپتسمہ کی نمائندگی کرتا تھا۔ بنی اسرائیل بیابان میں داخل ہونے سے پہلے بنی اسرائیل کو بروا کے خون سے راست باز ٹھہرایا گیا۔ جواز خادی نے ان کو بچایا جس طرح وہ تھے۔ آپ یسوع کے پاس آتے ہیں جیسے آپ ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، او خادونت، جب میں اپنا کام صاف کر لیتا ہوں تب میں گرجا گھر آنے جا رہا ہوں۔ ایسا ہی ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنے بچے سے کہہ رہے ہو، کیا آپ صفائی کر سکتے ہیں تاکہ آپ نہا سکیں؟ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے نا؟ نہیں، آپ اپنے عمل کو صاف نہیں کر پاتے ہیں تاکہ آپ یسوع کے پاس آ سکے۔ آپ یسوع کے پاس آتے ہیں جیسے آپ ہیں اور پھر وہ آپ کو صاف کرتا ہے۔ آمین۔ تو بہت سے لوگ وہ رب سے دور رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، تم جانتے ہو جب میں کچھ سیدھا کرتا ہوں، اور وہ کہتے رہتے ہیں میں اسے سیدھا کر دوں گا، اور بہت جلد وہ ایک تابوت میں سیدھا چرچ میں ہے۔ وہ سیدھا ہونے کے لیے بہت لمبا انتظار کرتے ہیں۔ آپ یسوع کے پاس آتے ہیں جیسے آپ ہیں، اسی لیے اسے جواز کہتے ہیں۔ آپ یسوع کے پاس آتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے جیسے آپ نے کبھی گناہ نہیں کیا ہو۔ وہ ہمارے لیے مر گیا جب ہم گنہگار تھے، جب وہ مصر میں تھے۔ وہ فرعون کے غلام تھے۔ انہوں نے بھیڑ کا بچہ قربان کیا۔ میمنے کے خون نے اس فرق کو جنم دیا جس نے اگلے مرحلے کا سفر شروع کیا۔ خادی نے ان کے پاس آ کر نہیں کہا، یہ میرے 10 احکام ہیں، ان احکام کو مانو اور میں تمہیں بچاؤں گا۔ اس نے پہلے کہا کہ بھیڑ کے بچے اور خون کو قبول کرو، پھر میں تمہیں قانون کے کٹہرے میں لاؤں گا۔ پہلے کیا آیا؟ برا قانون؟ کیا ہم قانون کے ذریعے بچائے گئے؟ آبروئی کے ذریعے ہم بھیڑ کے خون سے بچ گئے ہیں۔ پھر اگر ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو پہلا حکم، میں رب تمہارا خدا ہوں جو تمہیں ملک مصر سے، غلامی کے گھر سے نکال لایا۔ تمہارے دوسرے معبود نہ ہوں۔ وہ کہہ رہا ہے، میں وہ ہوں جس نے تمہیں غلامی سے بچایا۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے احکام پر عمل کرو۔ وہ پہلے ہم سے اپنی محبت ظاہر کرتا ہے۔ ہم اس سے پیار کرتے ہیں کیونکہ اس نے پہلے ہم سے محبت کی تھی۔ برا یسوع پہلے آتا ہے، پھر وہ گزر گئے۔ بحر احمر بپتسمہ اور آگ کا ایک ستون ان کی رہنمائی کرتا دکھائی دیتا ہے۔ دراصل بحیرہ احمر سے گزرنے سے پہلے آگ کا ستون نمودار ہوتا ہے اور یہ مصریوں کو روکتا ہے اور ان کے کیمپ کو روشن کرتا ہے۔ تو آپ کو آگ کی قربان گاہ ملی اور آپ کو پانی ملا۔ یسوع نے کہا، جب تک کہ آپ پانی اور روح سے پیدا نہ ہوں۔ روح کیا ہے؟ یہ آگ ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا، میں تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آنے والا ہے وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ ہمیں اس روح بپتسمہ کی ضرورت ہے، ہمیں اس پانی کے بپتسمہ کی ضرورت ہے۔ وہ دونوں وہاں مقدس کے سہ میں تھے۔ کیا آپ آمین کہہ سکتے ہیں؟ اب ہم مقدس مقام میں جا رہے ہیں۔ ہم یہ معلوم کرنے جا رہے ہیں کہ مقدس جگہ میں کیا تھا۔ اگلے اپارٹمنٹ میں فرنیچر کی کون سی 3 چیزیں تھیں جسے مقدس جگہ کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلے اس نے کہا، اور وہ یہاں تک کہ کمرے میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ کون جانتا ہے؟ آپ کے پاس میز تھی۔ میرے ساتھ بولو۔ آپ اسے اسکرین پر دیکھتے ہیں۔ آپ کے پاس کیا تھا؟ شو بریڈ کی میز۔ دیکھیں، اگر آپ کو کنگ جیمز کا ورژن ملتا ہے تو اس میں جوتے کی روٹی ہے۔ اس نے مجھے برسوں تک پھینک دیا، میں اسے جوتے کی روٹی کہتا رہا۔ یہ صرف پرانا لفظ تھا۔ شو بریڈ اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈسپلے پر ہے۔ اور یہ میز کتنی روٹیاں تھیں؟ 12 روٹیاں جو 12 قبیلوں کی نمائندگی کرتی ہے، اور اسے ہر سبت کے دن بدل دیا جاتا تھا اور وہ اسے تازہ رکھتے تھے۔ اور یہ زندگی کی روٹی کی نمائندگی کرتا ہے۔
और यसू जिंदगी की रोटी है। आमीन। मसीह ने कहा, मैं वो रोटी हूं जो आसमान से उतरी है दुनिया के गुनाहों को बचाने के लिए। लेकिन न सिर्फ यसू जिंदगी की रोटी है। जब लोग भूखे थे तो ईसा ने कहा, मैं तुम्हें रोटी दूंगा और तुम लोगों को दो। इसने कहा, तुम उन्हें कुछ खाने को दो। हमें जिंदगी की रोटी दूसरों के साथ भी बांटनी है। लिहाजा मुकद्दस जगह न सिर्फ हमें यसू दुखा रही है, ये हमें दुखा रहा है कि हमें मसीह की मॉडलिंग में क्या करना है। ठीक है, तो आगे क्या है? आपके पास जूते की रोटी का दस्तरखान है। और एक बार फिर मैंने पहले ही इसका जिक्र किया है, ये यसू की अलामत है जो जिंदगी की रोटी है। मैंने कहा, इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता, लेकिन किस चीज से? हर लफ्ज। और मसीह जिस्म से बना लफ्ज है। अगली चीज जो आप हरम में देखते हैं, अगर आप मुखालिफ दीवार पर जाएं तो आपके पास एक मोमबत्ती है। और ये कभी कभी वो इसे मीनूरा कहते हैं। ये वो चरागदान था जिसमें 7 चराग थे। और आइए इसे पढ़ें। जब आप चरागों को तरतीब देंगे तो 7 चराग रब के सामने रोशनी देंगे। चरागदान और यह हैकल को रोशन करना था। और वो चराग जलाने के लिए कुर्बानगाह की मुकद्दस आग का इस्तेमाल करने वाले थे। और दुनिया का नूर कौन है? यसू दुनिया का नूर है। और ये चरागदान कैसे जलता रहा? उन्होंने तेल इस्तेमाल किया। चरागों में तेल। वो तेल किस चीज की अलामत है? ये रूह अल कुद्स है। और अगर आप अपनी रोशनी चमकाना चाहते हैं तो आपको रूह अल कुद्स की जरूरत है। आमीन। मसीह को ममसूह कहा गया। इसने रूह अल कुद्स से बपतिस्मा लिया था। और तुम और मैं। यसू ने न सिर्फ कहा, मैं दुनिया का नूर हूं। आप जानते हैं कि वो मैथ्यू के 5वीं बाब में और क्या कहता है? आप दुनिया की रोशनी है। हम उसकी रोशनी को मुनकिस करते हैं। आमीन। जैसे चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, बल्कि वो सूरज की रोशनी को मुनकिस करता है। वो 7 शाखों की शमा रोशनी थी। ये मसीह की भी नुमाइंदगी करता है। अगली चीज जो आपने देखी, इसने कहा कि आप क्या बनाएंगे जलाने के लिए कुर्बानगाह। स्क्रीन पर जवाबात देखें। ओ नहीं, आप स्क्रीन पर मौजूद तस्वीर को देख रहे हैं। हमने आपको जवाबात भी देने हैं। आप एक बनाएंगे जलाने के लिए कुर्बानगाह। बुखुर, इसे बुखुर की कुर्बानगाह कहा जाता था। यह फर्नीचर का अगला टुकड़ा है जिसे आप देखेंगे। यह कुर्बानगाह वो खूबसूरत बुखुर लेंगे। वो इसे वहां कोयलों पर डाल देते। एक बार फिर आग तमाम मुकद्दस आग से आई। अंदर के बुखारात पर्दे के ऊपर से खुदा की बारगाह में पहुंच जाएंगे। और ये मसीह की खूबियों की नुमाइंदगी करता था। मसीह का खून जो हमारी दुआओं को काबिल कबूल बनाता है। हम किसके नाम पर दुआ करते हैं? ये यसू के नाम पर है। और ये रूह अल कुद्स है जो हमारे हक में शफात करती है और हमारी दुआओं को खूबसूरत बनाती है। मसीह की रूह। और यूं ये बुखुर की कुर्बानगाह थी। ये सब हमें यसू के बारे में बता रहा है। आमीन। और इसी तरह और आप उसके बारे में मुकाशिफा के 5वीं बाब 8 में पढ़ सकते हैं। आपको वहां बुखुर की कुर्बानगाह भी मिलती है। नंबर 5, क्या खास मजमून है? सबसे मुकद्दस जगह में था। अंदरूनी मुकद्दस को बाज औकात होली ऑफ होलीज के नाम से जाना जाता है। वहां एक चीज है। इस्तिस्ना बाब 10। हम सबसे पहले सहीफे को यहां स्क्रीन पर रखेंगे ताकि आप मेरे साथ जवाबात कह सकें। आप लोग घर में लोगों को पढ़ाने में मेरी मदद कर रहे हैं जो इन्हें जवाब देकर देख रहे हैं। इसने मेजों पर लिखा, पहले हुक्म के मुताबिक किया 10 अहकाम और उन्हें इस खूबसूरत सुनहरी संदूक में डाल दिया गया। ठीक है, तो अब हमें यह मिल गया है। फर्नीचर का टुकड़ा जो अंदर था, यह अहद का संदूक है। आमीन। और इस खूबसूरत संदूक के ऊपर किया था करूबी। जब सा का तसव्वुर किया गया था, इसने सा बाब 6 में कहा, मैंने खादोनत को उसके तख्त पर देखा। वो उन सिराफम के साथ जड़ा हुआ है। सरफीन करूबी वो खुदा के फरिश्ते हैं और वो पुकारते हैं, मुकद्दस मुकद्दस कुद्दूस रब्बुल अफवाज है। और संदूक की चोटी को बुलाया गया, कौन जाने, रहमत की नशिस्त, क्योंकि खादी का शक्कीना जलाल इन 2 करूबी फरिश्तों के दरमियान जाहिर होगा। और ये वो जगह है जहां मूसा बात करते थे। ये जलता हुआ जलाल था जो खुदा की मौजूदगी की नुमाइंदगी करते हुए भी नहीं देखा जा सकता था। अब लोग इस गोल्डन बॉक्स को तलाश करना चाहेंगे और हम एक सवाल हासिल करने जा रहे हैं। कोई पूछने वाला है, लिखो। हम कल इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। आज अहद का संदूक कहां है? किसी को ये याद है? और हम इसे लिखने की कोशिश करेंगे। ये दुनिया का सबसे अहम खजाना क्यों समझा जाता था? क्या ये सोने का संदूक था? ये संदूक में मौजूद चट्टानें थी। आप में से कितने लोग सोचेंगे कि यह वाकई अच्छा होगा अगर वो अहद का संदूक दरियाफ्त कर लें? तुम ठीक कहते हो। क्या ये आपको पुरजोश करेगा? ये आपको क्यों पुरजोश करेगा? क्योंकि ये फिन तामीर का एक बेहतरीन नमूना है। ये सबूत होगा
लेकिन कुश्ती में क्या था? 10 अहकाम। आप में से कितने लोग 10 अहकाम दरियाफ्त करना चाहेंगे? कितने लोगों के पास बाइबल है? आप इसे अभी दरियाफ्त कर सकते हैं। जो खजाना अहद के संदूक में था वो तुम्हारे हाथ में है। मूसा ने यही कहा। तुमसे कुछ ज्यादा दूर नहीं कि तुम आसमान पर जाकर कहो कि इसे कौन नीचे लाएगा या कौन जमीन की गहराइयों में जाकर ऊपर लाएगा। लफ्ज अब के बहुत करीब है। वाकई ये अब के मुंह में है। तुम्हारे और मेरे पास अहद के संदूक का खजाना है, लेकिन क्या तुमने इसे मुकद्दस में छुपा रखा है? अगर आपका जिस्म एक मंदिर है और बाइबल कहती है कि यह है, तो मुकद्दस कहाँ है? तेरी बात मैंने दिल में छुपा रखी है। दिल का मतलब ये नहीं है। कभी कभी उन्होंने हकीकत में पाया है कि आपके दिल में दिमागी खलियात हैं। क्या आप जानते हैं कि यह सच है? और दिल के दरमियान बहुत से राब्ते हैं। और सर, मैंने एक दफा एक आदमी को देखा। जब वो अपनी फौतशदा बीवी के बारे में बात कर रहे थे तो वो बहुत उदास हो गए। मैंने इसे हार्ट अटैक होते देखा। दिल वो बच गया, फिक्र ना करो। लेकिन दिल सर से मुंसलिक। लेकिन बाइबल एक आदमी के तौर पर कहती है, अपने दिल में सोचता है। तुम्हारी बात मैंने अपने दिमाग में छुपा रखी है। अपने पूरे दिमाग और अपनी जान से रब से मोहब्बत करो। यहूदी जानते थे कि अपने पंप के साथ नहीं सोचा, क्योंकि वो जानते थे कि अगर आपके सर पर चोट लगी तो आपने सही नहीं सोचा। वो जानते थे कि दिमाग यहां है। लेकिन तो ये एक इजहार है। तो अहद के संदूक में 10 अहकाम थे। ये कहता है, मैं मुड़ा इस्तिस्ना की 10 आयत 4। फिर मैं मुड़ा और पहाड़ से नीचे आया और मैंने मेजों को इस संदूक में रख दिया जो मैंने बनाया था, और वो वही है जैसा कि रब ने मुझे हुक्म दिया था। अब क्या आपने देखा कि यहां क्या हो रहा है? दोस्तों, मुझे फॉलो करें। संदूक, ये बॉक्स इस कंटेनर की नुमाइंदगी करता था जिसमें मुकद्दस कलाम था। मसीह लफ्ज अवतार था। ये सोने का संदूक था। ये पाकीज़ा जिंदगी जो जमीन पर रहती थी खुदा की जिंदगी थी, और एक लिहाज से वो जिस्मानी शक्ल में खादी की तमाम मामूरी थी, बाइबल कहती है। आमीन। और ऊपर का ढक्कन, दोबारा हमने जिक्र किया कि वो रहमत की नशिस्त है। आप किस चीज पर रहम की नशिस्त रखेंगे? ये सबसे मुकद्दस जगह की गवाही के संदूक पर स्क्रीन पर है। और ये गिलाफ, ये ढक्कन वो जगह थी जहां मूसा जाकर रब के हुजूर पेश होते थे। सरदार काहिन साल में एक बार जाता था। वो हारून था। मूसा को खास रसाई हासिल थी। वो इससे ज्यादा जा सकता था। नंबर 6, बाइबल कहती है कि खुदा का मुकद्दस था। अहबार 16:33। और यसू की जिंदगी कैसी थी? इसके पैरोकारों को कैसे रहना चाहिए? हम इस मौजू पर क्यों बहस कर रहे हैं? क्यों? बाइबल कहती है, जैसा कि वो पहला पतरस 15 और 16, जैसा कि वो जिसने तुम्हें पुकारा मुकद्दस है, तुम भी अपने तमाम तर्ज अमल में मुकद्दस हो, क्योंकि कितने अखलाक में। आपके तमाम तर्ज अमल, क्योंकि लिखा है मुकद्दस हो, क्योंकि मैं मुकद्दस हूं। अब ईमानदार हो। आप में से कितने लोग थोड़े से खौफजदा हैं जब खुदा कहता है कि पाक रहो, मैं हूं? आप में से कितने लोगों को लगता है कि कभी कभी मुकद्दस होना मुश्किल होता है? आप में से कितने लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि खुदा आपको हर वो काम करने में मदद करेगा जो वो आपसे करने को कहेगा? क्या यसू ने कहा कि ये आसान हो जाएगा? क्या आप जानते हैं कि जिंदगी मुश्किल है? शैतान की खिदमत करना यसू की खिदमत करने से ज्यादा मुश्किल है। बाइबल कहती है कि फासिक का रास्ता सख्त है। यसू कहते हैं, मेरा जुवा एक ऐसी चीज है जिसे आप खिदमत के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहां तक कि एक ईसाई के लिए भी बोझ है, लेकिन यसू कहते हैं, मेरा जुवा आसान है, मेरा बोझ हल्का है। शैतान फिरौन जैसा है। वो एक जालिम टास्क मास्टर है। आप सड़कों पर चल सकते हैं और लोगों को देख सकते हैं जो है सिर्फ शैतान की तरफ से कंट्रोल। वो ज्यादा खुश नहीं लगते, लेकिन मसीही अपने दिल में खुशी और सुकून हासिल कर सकते हैं जो समझ से बालातर है। लेकिन खादी हमें पाकीज़गी की जिंदगी की तरफ बिला रहा है, और पाकीज़गी खुशी लाती है। यसू कहते हैं, मैं तुम्हें जिंदगी और जिंदगी ज्यादा कसरत से देने आया हूं। वो आपको खुशी मिलती है। दोस्तों, मैं दुनिया में रहता था, मैंने ये सब किया, मैं जानता हूं कि वहां किया है। मैं वापस नहीं जा रहा हूं। अब मैं शैतान के लिए जीने के मुकाबले में पाकीज़गी के लिए कोशिश करते हुए बहुत ज्यादा खुश हूं। तो इस सबक का बाकी हिस्सा आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, लेकिन हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि मुकद्दस होने का क्या मतलब है। बाइबल कहती है कि खुदा ने हमें पाकीज़गी की जिंदगी के लिए बुलाया है। पहला पीटर 2:9। आप एक मुंतखब नस्ल हैं, अशाही कैसी पुरोहित, एक मुकद्दस कौम, अपने खास लोग।
تو اب جب یسوع صلیب پر مر گیا پرانے ہیکل یہ ہو گیا تھا۔ لفظ کپوت ہے۔ یسوع نے کہا کہ یہ ختم ہو گیا ہے، اور جب اس نے کہا کہ زلزلہ آیا ہے تو ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا۔ ہمیں اب بھیڑ کے بچے قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یسوع اب خادی کا بروا ہے۔ آمین۔ کینت کوئی خاص ذات نہیں ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ اب آپ اس کے پجاری ہیں۔ ہم ایک مقدس کاہن ہیں۔ کیا اب جانتے ہیں کہ پادری کا کام کیا تھا؟ سالس بننا۔ اس نے کفارہ ادا کیا۔ تم جانتے ہو کفارہ کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو مطلب یہ تھا کہ ہم خدا سے الگ ہو گئے ہیں، دنیا خدا سے جدا ہے، ہم انہیں خدا کے پاس واپس لانا ہے، انہیں خدا کے ساتھ ایک کر دینا ہے۔ ہمیں ثالثی اور شفاعت کرنی ہے، ہمیں خدا کی نمائندگی کرنی ہے۔ خدا نے یہودی قوم کو بادشاہوں اور پادریوں کی قوم قرار دیا کہ باقی تمام قومیں ملکہ سبا کی طرح اسرائیل میں بہ کر کہتی ہیں کہ تمہارے خدا کو ایسی حکمت ملی ہے۔ ہم زمین کے کناروں سے تیرے خدا کے بارے میں جاننے کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے اس نے اسرائیل کو اس سرزمین میں 3 بر اعظموں کے درمیان رکھا تاکہ وہ قوموں کے لیے گواہ بن سکیں۔ اور پھر جب یسوع صلیب پر مر گیا تو یہ استحقاق نہ صرف یہودیوں کا ہے بلکہ یہ غیر قوموں کا ہے۔ لیکن ہمیں مقدس ہونا ہے اور ہمیں اپنے مقدس خدا کی نمائندگی کرنی ہے۔ اب دیکھو یہاں حرم میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ کے پاس ایک دروازہ ہے۔ دروازہ کون ہے؟ یسوع دروازہ ہے۔ وہ واحد راستہ ہے، وہ سچائی اور زندگی ہے۔ اور پھر وہ بروا قربان کرتے اور خون لاتے اور اسے قربان گاہ کے سینگوں پر لگاتے، اور آگ کے ساتھ وہ قربان گاہ صلیب قربانی مصائب کی نمائندگی کرتی ہے۔ یسوع پھر لیور پر جاتا ہے۔ مسیح نے بپتسمہ لیا، روح القدس سے ممور ہوا۔ ہم بپتسمہ لے رہے ہیں۔ ہم مسیح کے خون کو بھی قبول کرتے ہیں۔ ہم بپتسمہ کے ذریعے دھوئے جاتے ہیں۔ پھر اب مقدس مقام میں داخل ہوں، اور مقدس جگہ میں وہاں کتنی چیزیں تھیں۔ روٹی، روشنی، بخور کی قربان گاہ۔ یہ مسیحی زندگی کے 3 مضامین ہیں۔ ہمیں زندگی کی روٹی پر کھانا کھلانا چاہیے، اپنی بائبل کو پڑھنا چاہیے۔ بخور کی قربان گاہ دعا ہے، ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اور روشنی، ہمیں اپنی روشنی کو چمکنے دینا چاہیے اور گواہ رہنا چاہیے۔ اگر تم یہ 3 کام کرو گے تو پیچھے نہیں ہٹو گے۔ اگر آپ ہر روز اپنی بائبل پڑھتے ہیں، اسے سارا دن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اسے روزانہ 5 منٹ بھی پڑھیں، اگر آپ دن میں 5 منٹ کہتے ہیں میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اب میرے خیال میں آپ کو مزید کرنا چاہیے، لیکن 5 سے شروع کریں کیونکہ آپ میں سے کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں 1 گھنٹہ دعا مانگ کر آپ کو ڈانا نہیں چاہتا۔ دن میں 5-10 منٹ رب سے بات کریں، اپنا دل نکالو، اس سے طاقت مانگیں، اپنی بائبل پڑھیں۔ آپ کو پوری چیز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ہر روز اپنی بائبل پڑھتا ہوں، میں ہر روز دعا کرتا ہوں، اور میں ہر روز دعا کرتا ہوں خدا میری روشنی کو چمکانے میں میری مدد کرے گا۔ اگر آپ یہ چیزیں کرتے ہیں، پھر آپ تیسرے اپارٹمنٹ میں جا سکتے ہیں۔ یسوع آنے والا ہے اور آپ خدا کی موجودگی میں زندہ رہیں گے، اور آپ تسبیح اور ایک نئے جسم کا تجربہ کریں گے۔ آپ اور میں پجاریوں کی قوم کہلاتے ہیں۔ پورا مقدس مقام ہمیں نجات کا منصوبہ بتا رہا ہے۔ کیا آپ اسے دیکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں اب آپ کو اپنے ساتھ لے گیا ہوں، لیکن میں آپ کو کھو سکتا ہوں۔ یہ کیا تھا؟ اس لباس کے لیے ایک رہنما اصول جو خدا کے پادری پہنیں گے۔ اب ہم تقدس کی بات کر رہے ہیں۔ ہم نٹی گریٹی اور کچھ عملی چیزوں میں حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور آج خروج کے سال میں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس ریکارڈنگ کے وقت مجھے امید ہے کہ وہ اسے سالوں تک نشر کریں گے۔ خروج کی کتاب کا خروج باب۔ پادریوں کے پاس خاص لباس تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں پادریوں کے خصوصی لباس پہننے کی ضرورت ہے، لیکن غور کریں کہ اس نے کیا کہا۔ آپ ان کے لیے کتان کی پتلون بنائیں گے کہ ان کا کیا ڈھانپی، ان کا ننگا پن، اور وہ کمر سے رانوں تک پہنچ جائیں گے، اور نہ ہی تم سیڑھیوں سے میری قربان گاہ تک جانا۔ خدا نے کہا تم جانتے ہو بہت سے قدیم، تم نے کبھی مصر میں احرام دیکھے ہیں؟ مصر میں بہت سے احرام اور وسطی امریکہ کے احرام وہ کھڑے تھے اور وہ سیڑھیاں چڑھتے تھے اور اپ لباس کو دیکھ سکتے تھے۔ اور اس نے کہا کہ تاب میری قربان گاہ پر قدم نہ چڑھائے گا ورنہ اپنی برہنگی ظاہر کر دے گا۔ کیا خدا حیا کی پرواہ کرتا ہے؟ کیا عیسائیوں کو معمولی ہونا چاہیے؟ بائبل کیا کہتی ہے؟ یہ ایک رہنما اصول ہے کہ ہم رب کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا مطلب اس لباس میں ہوگا جو ہم پہنتے ہیں۔ خدا ہمیں نہیں چاہتا، آپ کو گڑے میں کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک مسیحی کا لباس بھڑکیلا نہیں ہونا چاہیے، اور جو کچھ ہم پہنتے ہیں اس میں نرمی ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے مقصد کے لیے لباس نہیں پہننا چاہیے۔ ہماری جنسیت کو اجاگر کریں۔ اب میں جانتا ہوں کہ بہت سی خواتین ابھی ملی ہیں، وہ اپنی گھڑی کو دیکھنے لگیں، کیونکہ تم جانتے ہو کیا
اشتہارات ہر چیز جو آپ اشتہار میں دیکھتے ہیں اس کے سرورق پر ہمیشہ خواتین ہوتی ہے اور یہ کہتا ہے کہ آپ سیکسی نظر آ سکتے ہیں، اور یہ تقریباً ایسا ہی ہے جیسے ہم پر اس تصویر کے ساتھ بمباری کی جا رہی ہے۔ لیکن یسوع نے کیا کہا؟ اگر مرد کسی عورت کو دیکھے اور اس کے دل میں شہوت ہو تو وہ اپنے دل میں زنا کر سکتا ہے۔ وہ میرے الفاظ یسوع ہیں۔ تو پھر اگر کوئی مرد یا عورت خاص طور پر کوشش کرنے کے مقصد سے کپڑے پہنے کسی اور کو جنسی طور پر اکسانا، کیا خدا ہم سے یہی چاہتا ہے؟ آپ اس طرح کے وائز اکثر نہیں سنتے کیا آپ؟ لیکن کیا بائبل یہی کہتی ہے؟ اب میں جانتا ہوں کہ وہاں کچھ لوگ ہیں وہ بدکار ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کیا پہنتے ہیں، وہ غلط سوچنے جا رہے ہیں۔ تو اب جانتے ہیں آپ اسے بہت دور لے جا سکتے ہیں۔ خدا یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ کو برقع پہننا ہے۔ کیا آپ سب میرے ساتھ ہیں؟ تم سمجھتے ہو، کیرن اور میں اس سال کے شروع میں مشرق وسطی میں تھے اور ہم نے لڑکیوں کو سوئمنگ پول میں جاتے دیکھا اور انہوں نے برقع پہن رکھے تھے، اور تم اسی طرح ڈوب جاؤ گے۔ یہ صرف عملی نہیں ہے، اور میرا مطلب بے رحم ہونا نہیں تھا، لیکن میرا مطلب ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب جانتے ہیں، صرف اچھے فیصلے کا استعمال کریں۔ آپ جو پہنتے ہیں اس میں بائبل کہتی ہے پال نیا عہد نامہ، وہ کہتا ہے ایمان والوں کے لیے کلام، اخلاق، محبت، روح، ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بنو۔ کیا بائبل ایمانداروں کو زیورات اور فینسی لباس پہننے کی حوصلہ شکنی کرتی ہے؟ اسی طرح پہلا تیموتھیوس 2:9 کہ عورتیں اور مرد اپنے آپ کو معمولی سے سجاتے ہیں۔ کس قسم کے ملبوسات؟ معمولی ملبوسات، لٹ کے ساتھ نہیں۔ وہاں لفظ لٹ کا مطلب چوٹی نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ وہ اپنے بالوں میں سونے کی زنجیریں باندھتے تھے۔ وہ خاص طور پر اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ بالوں کی لٹ سونے موتیوں قیمتی لباس کے ساتھ نہیں، لیکن جو بنتا ہے نیکی، اچھے کام۔ کیا خدا کے مندر میں سونا تھا؟ سونا باہر تھا، اندر؟ یہ اندر کی طرف ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہمارے اندر سونا ہو۔ پہلا پطرس 3:3 اپنی آرائش کو محض بالوں کی ظاہری ترتیب سونا پہننے، عمدہ لباس پہننے نہ ہونے دیں۔ عیسائیوں کو ذائقہ دار اور صاف لباس پہننا چاہیے، بلکہ اس کو دل کا چھپا ہوا انسان ہو جس میں ایک نرم اور پرسکون روح کے لافانی حسن ہو جو خدا کے نزدیک بہت قیمتی ہے۔ اسے باطنی آراستہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب میں نہیں جانتا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو یاد ہے کہ چند سال پہلے ٹیلی ویژن کے بہت سے لوگ بدکاری کی وجہ سے مشکل میں پڑ گئے تھے۔ یہ دوبارہ ہو رہا ہے۔ اصل میں وہ باہر ایک زندگی گزار رہے تھے اور وہ دوسری زندگی تنہائی میں گزار رہے تھے، اور تم جانتے ہو وہ اپنے مہنگے لباس کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ سب کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی رقم اپنی وزارتوں کو بھیج دیں، اور کسی نے ایک گانا لکھا جس میں کہا گیا کیا عیسیٰ رولیکس پہنیں گے؟ آپ میں سے کسی کو وہ یاد ہے؟ اور طنز کرنے لگے۔ عیسائی اپنے شوخ لباس اور اسراف کی وجہ سے۔ ہم اس طرح جینا نہیں چاہتے۔ آمین۔ ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ہم یسوع کی نمائندگی کر رہے ہیں جو ہم پہنتے ہیں اور سادگی کے لیے لباس پہنتے ہیں۔ اس دن رب الفاٹے لے گا۔ یہ سا کے 3 باب میں ہے، اسرائیل کی بیٹیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے جو مغرور اور پھولے ہوئے تھے۔ اسے خود ہی پڑھے۔ اس دن خادونت جھلتی پازبوہیں اور لاکٹوں اور کنگنوں اور پردوں اور سروں کے کپڑے اور پیروں کے زیورات اور سروں کی پٹیاں اور عطر اور دلکش اور انگوٹھیوں اور ناک کے زیورات کو لے جائے گا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ جب خدا نے آپ کو بنایا تو اس نے آپ کو بنایا آپ کے جسم میں سوراخوں کی صحیح تعداد کے ساتھ؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب ایک آدمی کو شیطانوں نے قبضہ کر لیا تھا اس نے خود کو چھید لیا؟ جب بال کے نبیوں نے اپنے خدا کی توجہ حاصل کرنا چاہی تو وہ قربان گاہ پر کود پڑے، وہ خود کو چھیدنے لگے۔ آپ کا جسم روح القدس کا مندر ہے۔ اب مجھے احساس ہوا کہ یہاں کے لوگ جو زیورات پہنے ہوئے ہیں، اور اب میں ٹیٹو کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں، اور یہاں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ٹیٹو ہے، لیکن اب جانتے ہیں بائبل ٹیٹو کے بارے میں بات کرتی ہے۔ بائبل کہتی ہے تم اپنے جسم پر کوئی نشان نہ بناؤ جیسا کہ کافر لوگ کرتے ہیں، کیونکہ میں خداوند ہوں، تم خدا کے لیے مقدس ہو۔ اب پادری ڈوگ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا میں کھو گیا ہوں؟ نہیں، ہم سب یسوع کے خون کے بغیر کھو چکے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ خدا ہمیں ایک اعلیٰ معیار کی طرف بلا رہا ہے دوستو۔ آمین۔ اور آپ اب کسی کو خدا کے کلام کے بارے میں بات کرتے ہوئے نہیں سنیں گے، کیونکہ یہ آپ کو حاصل کر سکتا ہے۔ اگر آپ سچائی کی تبلیغ کرتے ہیں تو یہ آپ کو حقیقی طور پر غیر مقبول بنا دیتا ہے، لیکن بائبل کہتی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو سوراخوں اور ٹیٹوز اور زیورات سے چھلنی نہیں کرنا چاہیے، گویا ہم کسی نہ کسی طرح خود کو زیادہ قیمتی بنانے جا رہے ہیں۔
آپ اس لیے قیمتی ہیں کہ خدا کا بیٹا آپ کے لیے مر گیا، آپ کے سونے اور چاندی کی وجہ سے نہیں، اس لیے نہیں کہ آپ اپنے جسم پر کیسے اشتہار دیتے ہیں۔ آپ کا جسم خدا کا مندر ہے۔ ہم بادشاہوں اور پجاریوں کی قوم ہیں۔ خدا نے پادریوں اور بادشاہوں انبیاء کے لیے مقدس اخلاق کو برقرار رکھنے کے لیے کون سا عام فہم اصول رکھا تھا؟ اے احبار 10:9 سنو، شراب نشہ آور مشروب نہ پیو، تم تمہارے بیٹے جب تم ملاقات کے خیمے میں جاؤ تو تمہارے ساتھ ہو، ایسا نہ ہو کہ تم مر جاؤ۔ یہ تمہاری نسلوں تک ہمیشہ کے لیے ایک آئین رہے گا۔ یہ بات ہارون کے بیٹوں کے نشے میں دھت ہونے کے بعد بتائی گئی اور انہوں نے عجیب و غریب آگ چڑھائی۔ خدا کی طرف سے آسمان سے آگ نازل ہوئی اور ان کو کھا گئی۔ بائبل کیا کہتی ہے؟ چونکہ ہم بادشاہوں اور پادریوں کی قوم ہیں۔ بادشاہوں اے شہزادوں کو نشہ آور شراب پینا نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ پی لیں اور قانون کو بھول جائیں اور تمام مصیبت زدہ لوگوں کے انصاف کو بگاڑ دیں۔ کیا شراب پینے سے آپ کے ادراک اور آئی کیو میں اضافہ ہوتا ہے یا یہ آپ کے اضطراب اور سوچ کو روکتا ہے؟ جب بادشاہ ڈیوڈ چاہتا تھا کہ اورا اس کے ضمیر کے خلاف جائے، اب ڈیوڈ کو ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے اسے شرابی بنانے کی کوشش کی۔ اب جانتے ہیں کہ کتنے مردوں نے خواتین کو شرابی بنانے کی کوشش کی ہے تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھا سکیں، اور وہ جائیں گے، اور شاید اس کے برعکس، مجھے نہیں معلوم۔ عورتیں مردوں کو بھی شرابی بنانے کی کوشش کر سکتی ہے۔ اس نے دونوں طریقوں سے کام کیا۔ میں بننے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، تم جانتے ہو اس میں نا انصافی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں وہ اور یہ بائبل کے زمانے میں پسند کی دوائی تھی، لیکن آج بہت سی دوسری دوائیں ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا ہمیں ان چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے؟ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے حواس رکھیں۔ ایک پوری نسل ہے جسے شیطان نے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے کیونکہ ان کے دماغ شراب اور منشیات سے بھرے ہوئے ہیں۔ خادی چاہتا تھا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا روح القدس سے ممور ہو۔ اسے کیا ہدایت دی گئی تھی؟ کیونکہ وہ یوحنا بپتسمہ دینے والا نہ شراب پیے گا اور نہ ہی مضبوط مشروب۔ کیوں؟ وہ کس چیز سے بھر جائے گا؟ روح القدس۔ اس ہفتے سڑک پر چلتے ہوئے میں نے ایک دکان بیئر، شراب اور اسپرٹ کے سامنے ایک نشان دیکھا۔ یہ روح القدس نہیں تھا، یہ ایک الگ روح ہے۔ لوگ شراب پینا شروع کر دیتے ہیں اور ان میں ایک الگ جذبہ آتا ہے۔ میں آپ کو کچھ فوری حقائق بتاتا ہوں۔ یہ حقائق ہیں: نصف سے زیادہ لوگ جو اب جیل میں ہیں شراب کے زیر اثر ہونے والے جرائم کی وجہ سے جیل میں ہیں۔ گھریلو زیادتیوں میں نصف سے زیادہ شراب شامل ہے۔ ہائی وے پر مرنے والے نصف سے زیادہ لوگ شراب میں ملوث ہیں۔ اور افسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگ وہ کسی اور کو مارتے ہیں جو شراب نہیں استعمال کرتا تھا۔ آدھے سے زیادہ لوگ جو ہسپتال کے ایمرجنسی روم میں ہیں شراب۔ دماغی بیماری تقریباً 25%۔ شراب۔ ہم مسیحیوں کو اس کی کتنی حمایت کرنی چاہیے؟ ہمارے جسم روح القدس کا مندر ہے۔ نوح نے شراب پی اور اپنے خیمے میں برہنہ گھومنے لگا۔ ہاں، اس نے شراب پی، اور یہ کیسے ختم ہوا؟ لوط نے شراب پی اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ سو گیا۔ آپ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، انہوں نے یہ بائبل میں کیا ہے۔ جی ہاں، کیا یہ اچھی طرح سے ختم نہیں ہوا کیا؟ یسوع وہ کہتے ہیں یسوع اس نے پانی کو شراب میں بدل دیا۔ نئی شراب۔ یسوع نے کسی پارٹی کے لیے شراب نہیں بنائی دوستو، نہیں جناب۔ آخری رات کے کھانے پر انہوں نے کہا اپنے آخری وقت کے لیے بہترین بچا لیا ہے۔ اس نے کہا میں اسے اس وقت تک نہیں پیوں گا جب تک کہ اپنے باپ کی بادشاہی میں تمہارے ساتھ نیا نہ پیوں۔ یہ غیر خمیر شدہ تھا۔ نمبر 10، کیا خادی نے اس بات میں فرق کیا ہے کہ اس کے لوگ کن جانوروں کی قربانی اور کھا سکتے ہیں؟ ہم مندر کی بات کر رہے ہیں۔ کیا وہ مندر میں ایک سکانک لا سکتے ہیں اور رب کو ایک سکانک پیش کرتے ہیں؟ کیا وہ بزرگ لا سکتے ہیں؟ کیا وہ سور لا سکتے ہیں؟ آپ کا جسم روح القدس کا مندر ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صاف اور ناپاک جانور میں فرق صرف یہودیوں کے لیے نہیں تھا؟ بائبل کیا کہتی ہے؟ پیدائش 8:20۔ نوح نے خداوند کے لیے ایک قربان گاہ بنائی اور اس نے ہر قسم کا جانور لیا، صاف ستھرا جانور، اور ہر کس قسم کا پرندے کو صاف کیا اور سوختنی قربانی پیش کی۔ یہ سیلاب کے بعد کی بات ہے۔ اب اگر وہ ان میں سے صرف 2 کو لے لیتا تو وہ معدوم ہو چکے ہوتے، لیکن اس نے صاف جانوروں کو ساتھ سے لے لیا، ناپاک جانور 2 کر کے۔ اگر خادی سوچتا کہ خنزیر کھانا ٹھیک ہے تو وہ اب معدوم ہو جائیں گے کیونکہ ان کی کشتی پر فالتو پسلیاں ہوتی اور وہ ختم ہو جاتے۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ صرف صاف جانوروں کو کھاتے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ قانون نہیں تھا؟ آپ میں سے کتنے کا تعلق نوح سے ہے؟ آپ میں سے بعض کا تعلق نوح سے نہیں ہے۔
ہمیں بعد میں بات کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ میں ان تمام یوٹیوبز کو UFOs کے بارے میں دیکھ رہا ہوں اور میں ابھی حیران ہونے لگا ہوں۔ ہم سب کا تعلق نو سے ہے۔ آمین۔ ویسے اب جانتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم سب بھائی بہن ہیں، اور اگر میرا کار حادثہ ہو جائے اور مجھے او مثبت کی ضرورت ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس نسل کے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وہ مثبت ہے تو آپ میری جان بچا سکتے ہیں۔ آمین۔ بائبل کہتی ہے کہ خدا نے تمام قوموں کو ایک خون سے بنایا ہے۔ آمین۔ ہم سب بھائی بہن ہیں، اور خدا کے پاس بہت ساری تخلیقی صلاحیتیں ہیں جس طرح جینز نے کام کیا ہے۔ تو میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے کچھ سوچ رہے ہیں، پادری ڈوگ، کیا آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ ہمیں صاف جانور کھانے چاہیے؟ اگر آپ جانور کھانے جا رہے ہیں تو صاف ستھرے جانور کھائیں۔ آپ کو صاف اور ناپاک میں فرق کیسے معلوم ہوگا؟ خدا ہمیں حقیقی واضح معیار دیتا ہے۔ اگر اس کا کھر تقسیم ہو جائے اور اس کا کھر لونگ ہو اور وہ چبائے تو کیا ہوگا؟ چدی، یہ صاف ستھرا جانور ہے۔ صاف جانور وہ ان دو خصوصیات کا اشتراک کرتے ہیں۔ لونگ کھر وہ چباتے ہیں۔ یہ بات کر رہا ہے، اب جانتے ہیں، بھیڑ بکریوں اور گائے اور ہرن اور اس جیسی چیزوں کے بارے میں۔ اونٹ ہم صاف نہیں ہیں، وہ چباتے ہیں لیکن انہیں ایک پنجہ ملا۔ سور کے پاس لونگ کا کھر ہے لیکن وہ چبا نہیں سکتا۔ بائبل کہتی ہے کہ وہ ایک مکروہ ہے۔ جب میں ہمیشہ سوروں کو بیان کرنے کے لیے نئے الفاظ تلاش کرتا ہوں، میں صرف اتنا سمجھ سکتا ہوں، اب جانتے ہیں، وہ سور ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگوں کے پاس سور ہیں، وہ ہوشیار ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس کتے ہیں، وہ بھی ہوشیار ہیں، لیکن میں اپنے کتے کو نہیں کھا رہا ہوں۔ بائبل کہتی ہے کہ وہ صفائی کرنے والے ہیں۔ کتے اور خنزیر خاک کرنے والے ہیں۔ خادی نہیں چاہتا کہ ہم کچرے کھائیں۔ آپ کو ٹرائچینوسس ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انہیں گٹھیا اور برسائٹس ہو گیا ہے اور انہیں ہوگاٹس ہو گیا ہے۔ سمندری زندگی کے درمیان خدا کہتا ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے؟ پنکھ اور ترازو صاف ہونا۔ اور پرندوں کے لیے اصول تھوڑا سا آسان تھا۔ انہیں چارہ لینے والے پرندے بننے کی ضرورت تھی، یعنی وہ جو ٹرکی اور مرغیوں اور تیتر اور کبوتروں کی طرح گھومتے پھرتے تھے۔ لیکن بزدل اور باز اور کیرن کے پرندے ناپاک تھے، وہ کھانے کے لیے نہیں تھے۔ وہاں فوری رہنمائی کریں، صاف ناپاک آپ کو سور، خرگوش اور شیلفش نہیں کھانی چاہیے۔ شیلفش نچلے حصے میں رہتی ہے، وہ صفائی کرنے والے ہیں۔ بائبل کہتی ہے کہ وہ ناپاک ہیں۔ کوئی کہنے جا رہا ہے، لیکن پادری ڈوگ، امال کا 10 باب، پترس کو ایک خواب تھا اور چادر ناپاک جانوروں سے بھری ہوئی تھی، اور خدا نے کہا کہ میں نے جو کہا ہے اسے پاک اور ناپاک نہ کہو۔ اور پیٹر حیران ہے، اس رویا کا کیا مطلب ہے؟ اور کچھ غیر قوموں نے دروازہ کھٹکھٹایا کیونکہ پترس اور یہودی وہ غیر قوموں کے ساتھ امتیازی سلوک کر رہے تھے، اور خدا نے کہا ان کو ناپاک مت کہو۔ میں چاہتا ہوں کہ خوشخبری ان کے پاس جائے۔ پیٹر کبھی بھی اس چادر میں سے کچھ نہیں نکالتا اور اسے کھاتا ہے۔ 3 بار ناپاک جانوروں سے بھری یہ چادر نیچے آتی ہے اور خدا کہتا ہے کہ اٹھو، مارو اور کھا لو۔ پترس کہتا ہے، سنو پترس کیا کہتا ہے، ایسا نہیں ہے رب، آپ کا کلام اس سے منع کرتا ہے۔ میں نے کبھی نہیں کھایا، میں نے کبھی کوئی عام ناپاک چیز نہیں کھائی۔ یہ 34 عیسوی کی بات ہے۔ یسوع کی پیروی کرنے کے 3.5 سال کے بعد انہوں نے کبھی بھی یسوع کو کوئی ناپاک چیز کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پیٹر حیران ہے کہ اس ویژن کا کیا مطلب ہے۔ وہ بعد میں چرچ سے کہتا ہے، خدا نے مجھے دکھایا ہے کہ کسی آدمی کو ناپاک نہ کہوں۔ پیٹر نے اس رویا کی تشریح اس طرح کی، کھانے سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس نے کبھی کوئی چیز نکال کر نہیں کھائی۔ یہودی غیر قوموں کو ناپاک کہہ رہے تھے۔ جب آپ عیسائی بن جاتے ہیں تو سور صاف نہیں ہوتے، کھالیں صاف نہیں ہوتی۔ آپ میں سے کتنے والدین ہیں؟ کیا آپ کو پرواہ ہے کہ آپ کے بچے کیا کھاتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں، لیکن پادری ڈوگ، میں نے سوچا جب تک میں اس پر دعا کروں یہ ٹھیک ہے، اور خدا اس میں برکت دے گا۔ کیونکہ کیا بائبل یہ نہیں کہتی کہ خدا کی ہر مخلوق اچھی ہے اور کسی چیز سے انکار نہیں کیا جانا چاہیے کیونکہ یہ خدا کے کلام سے پاک ہے؟ ہاں، بائبل میں کچھ چیزوں کو کھانے کے طور پر پاک کیا گیا ہے، صاف چیزیں۔ کچھ چیزیں مقدس نہیں ہوتی۔ دوسری صورت میں، جب آپ کا بچہ ناشتے کے لیے تیار ہو رہا ہے اور اسے چینی کے فروسٹڈ فلیکس ملیں گے اور وہ اپنے کوکو پف میں ڈالیں گے اور پھر وہ میپل کا شربت اوپر ڈالیں گے اور آپ چلے جائیں، آپ دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ رکو، میں نے ابھی تک آئس کریم نہیں ڈالی ہے، اور آپ کہتے ہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ او لیکن انتظار کرو، میں دعا کرنے جا رہا ہوں، میں خدا سے اس میں برکت مانگنے جا رہا ہوں، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب جانتے ہیں کہ اسے کیا کہتے ہیں؟ اپنے والدین کا مذاق اڑانا۔ کیا ہم خدا کا مذاق اڑائیں گے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ بائبل کہتی ہے کہ آپ جو بوئیں گے آپ کاٹیں گے؟ یہ خیال کہ آپ کولیسٹرول سے بھرے کھانے پر دعا کر سکتے ہیں اور آپ کو مشکل مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، خدا کا مذاق اڑانا ہے۔ اس سے فرق پڑتا ہے کہ آپ کیا کھاتے ہیں۔ آپ کا جسم روح القدس کا مندر ہے۔ نمبر 11، خدا ناپاک کھانے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟
क्या ये संगीन जुर्म है؟ लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका जिस्म क्या है? रूह अल कुद्स का मंदिर जो अपने है, जो आपको खुदा की तरफ से है। आप अपने नहीं हैं, आपको कीमत के साथ खरीदा गया है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का हैकल हो? पहला करनथियों 3:16। और खादी की राह ताम में रहती है। अगर कोई खुदा के हैकल को नापाक करता है तो वो खुदा करेगा तबाह। सुनो इसके लिए दोस्तों, सात 66 आयत 15 और आयत 17। क्योंकि देखो खुदावंद आग और अपने रथों और आंधी के साथ आएगा। वो जो खंजीर का गोश्त और मकरू और चूहा खाकर अपने आप को पाक करते हैं। अगर आप हैम सैंडविच खाने जा रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप माउस बर्गर भी खा रहे होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला चूहे और खंजीर को एक ही जुमरे में रखता है। खादोनत फरमाता है खंजीर का गोश्त और चूहा और मकरू चीजें एक साथ खाई जाएंगी। जब आप डैनियल की किताब पेशिंगोई की किताब पहला बाब पढ़ते हैं तो आपको मालूम होता है कि वो किस चीज पर आजमाए गए हैं। खाना। पेशिंगोई की इस किताब में जो पहली चीज होती है वो ये है कि उन्हें बाबुल का खाना खिलाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि हम अपने आप को बाबुल के खाने या इस शराब से नापाक नहीं करेंगे जो बादशाह ने पिया था। और उसने कहा ओ लेकिन मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। उन्होंने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे। और चूंकि वो खड़े हुए ये कहता है कि बादशाह ने उनका इम्तिहान लिया और वो 10 गुना ज्यादा समझदार थे किसी और के मुकाबले में। क्या अब जानते हैं कि अब पूरी दुनिया मुश्किल में क्यों है? खुदा ने आदम और हवा से कहा कुछ ना खाओ, और उन्होंने कुछ खाया जो उन्हें नहीं खाना चाहिए था। तो मुझे ये मत बताना कि यसू आया है ताकि आप अपनी प्लेट में रेंगने वाली कोई भी चीज खा सकें। ये वाज़ेह सोच नहीं है। मैं जानता हूं कि यह चौंकाने वाला है। आप में से कुछ पहली बार ये सुन रहे हैं, लेकिन यह बाइबल के मुताबिक है। आपको इस सबक को पढ़ने की जरूरत है जो इस मुताला के साथ जाता है। इससे फर्क पड़ता है। मेरी उम्र 57 साल है। मिला क्या 9 पोते। हर वक्त बदलता रहता है। 10। और मैं खैरियत से हूं। मैं अब बैक हैंड स्प्रिंग नहीं करता। आप में से कुछ को याद है कि मैंने 25 साल पहले ऐसा किया था। लेकिन मैं रैकेट बॉल खेलता हूं और गेंद के लिए गौता लगाता हूं। मैं इंतजार करो। दोनों तरीके। तो एक बूढ़े आदमी के लिए मैं काफी अच्छी हालत में हूं। आप पादरी राज से पूछ सकते हैं। मैं शायद यहां के बेशतर नौजवानों को 50 गज में पीछे छोड़ सकता हूं और उन्हें हरा सकता हूं। मैं 45 साल से सब्जी खुर हूं और मैं बाइबल के इन उसूलों पर अमल करता हूं और ये आपको बेहतर सेहत लंबी जिंदगी देता है। वैसे अगर आप ये नहीं जानते थे, सेवेंथ डे इडोंटिस्ट औसत से 10 साल ज्यादा जीते हैं। और अफसोस की बात है कि ज्यादातर इडोंटिस्ट हर इस चीज की पैरवी नहीं करते जो उन्हें करनी चाहिए। वो नापाक खाना नहीं खाते, लेकिन वो पूरी चीनी खाते हैं। अगर हम उन चीजों की पैरवी करेंगे तो हमें अपने गिरजा घर का 100 साल पुराना रुकन मिल गया है, और वो अब भी पड़ा रहा है, और वो अभी तक सफर कर रहा है। एक मसीही को किस चीज के बारे में सोचना चाहिए? अब हम दिमाग की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि ये सब कहां से शुरू होता है। तकद्दुस। फिलिप्पियों 4 आयत 8। चीजें जो भी हों, सच जो भी चीजें उम्दा हैं, चीजें जो भी हों, जो चीजें पाक हैं, जो चीजें खूबसूरत हैं, जो भी चीजें अच्छी हैं, अगर कोई खूबी है, अगर कोई काबिल तारीफ चीज है तो उन चीजों पर गौर करें। बाइबल कहती है दाऊद ने कहा मैं अपनी आंखों के सामने कोई बारी चीज नहीं रखूंगा। मोहतात रहें कि आप क्या देखते हैं। यह आपकी सोच को मुतासिर करता है। हम एक ऐसा मुआशरा है जो हमारे फोन्स, अपने आईपैड्स, अपने कंप्यूटर्स में स्क्रीनों से घिरा हुआ है। अब जहां भी नजर डालें, अब बैतुल-खला तक नहीं जा सकते वहां कोई मॉनिटर ना हो जो आपको कुछ बेचने की कोशिश कर रहा हो। जहां गैस स्टेशन आपकी गैस पंप कर रहा है वहां एक स्क्रीन है। और एक मसीही के तौर पर आपको अपने जहनों को इस चीज से भरना होगा जो अच्छा है। चीजों पर अपना दिमाग सीट करें, क्या ऊपर जमीन की चीजों पर नहीं। यसू ने हमें बताया कि गुनाह दिमाग में पैदा होता है। खुदा आपका दिमाग चाहता है, वो तुम्हारा दिल चाहता है। नूह के जमाने में दुनिया में उनके दिलों के ख्यालात मुसलसल बुरे थे। यसू ने कहा कि आखिरी दिनों में ऐसा ही होगा, क्योंकि लोग अपने दिमाग और अपने जिस्म को गलत चीज से भर रहे थे। खुदा ने हमें पाकीज़गी की तरफ बुलाया है। आप में से कितने लोग कहना चाहते हैं रब आपके फजल से मैं अपनी जिंदगी में कुछ तब्दीलियां लाना चाहता हूं। मैं जान को बाहर आने की दावत देने जा रहा हूं। वो एक शेर गाने जा रहा है। हम सिर्फ 1 मिनट में इकट्ठे नमाज पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। बाइबल कहती है कि आप एक मुकद्दस मकाम हैं। सवाल नंबर 13। बाइबल दुनियावी सलूक के बारे में क्या कहती है?
बस जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। इनमें से निकल आओ और अलग हो जाओ, रब फरमाता है। नापाक चीज को हाथ ना लगाओ, मैं तुम्हें कबूल करूंगा। वो हमें पाकीज़गी की जिंदगी की तरफ बुला रहा है। कितने लोग वो जिंदगी चाहते हैं? आमीन। और आज रात आप में से कितने लोग कहना चाहते हैं, रब मैं अपने आप को जिंदा कुर्बानी पेश करना चाहता हूं। मैं तुम्हारे बादशाहों और काहिनों में शामिल होना चाहता हूं। मुझे मुकद्दस बना, मैं वैसे ही आ रहा हूं जैसे मैं हूं। वो कहता है मुकद्दस रहो। इसका मतलब है कि आप वो बन सकते हैं जो वो आपसे बनना चाहता है। क्या आप इस पर यकीन करते हैं? आमीन। हम कल रात इसके बारे में दोबारा बात करने जा रहे हैं। मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूं कि हम नशर होने से पहले कल रात का सबक मत छोड़ें। ये सबसे तवील मुद्दत की पेशिनगोई होने वाली है। ये कब है? कल रात। खुदा आपको खुश रखे दोस्तों। हम यहाँ साइन ऑफ करेंगे। अपने मकामी ग्रोहों के साथ दुआ करें। हम यही न्यूयॉर्क में दुआ करेंगे।